बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता रात के हमलों के बाद इसराइली फ़ौज ये दावा कर रही है कि उसने ईरान के 6 बैलिस्टिक मिज़ाइल लॉन्चर्स और 3 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने हर वो चीज़ खो दी है जो वो खो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये पैदा होता है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के हमलों को कब तक बर्दाश्त कर पाएगा और इस जंग को कितने अरसे तक जारी रख पाएगा। देखिए, अब हम जंग के जिस मरहले में, जिस फेज़ में दाखिल हो गए हैं और जिसको अब हम अपने सामने वकूअ पज़ीर होता देख रहे हैं, ये वो मौका है जब पूरी दुनिया स्टडी करेगी कि डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटजी या डॉक्ट्रिन क्या होता है। सही। जैसे इस जंग का आगाज़ हुआ था ना, तो सैयद अब्बास इराक़ची ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमने 20 साल तक अपने मशरिक़ और मगरिब में अमरीकी शिकस्तों का मुताला किया। सही। और उससे हमने बहुत सबक हासिल किया है और उसकी बुनियाद पे हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और वो है डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रैटेजी या डॉक्ट्रिन। सही। अब पूरी दुनिया कह रही है कि ये हुआ क्या है। देखिए, जंग के आगाज़ में आप जिन लॉसेस की बात कर रहे हैं, 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए, 3 एडवांस डिफेंस जो उनकी पोजीशंस हैं या उनके सिस्टम्स हैं उनके ऊपर जनाब हमला कर दिया। ये मामूली लॉसेस हैं। जंग जब हो रही होती है तो जंग में तो फिर बड़े बड़े नुकसान होते हैं। ईरान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ ना, वो पहले 5 मिनट में हो चुका था। सही। इस जंग के आगाज़ पर हफ्ते के दिन 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में सैयद अली ख़ामनाई सुप्रीम लीडर ईरान के, उसके अलावा उनकी टॉप लीडरशिप में बहुत से लोग शहीद हो चुके थे। और अब आपके सामने जो तफसीलात आ रही हैं उससे आपको ये पता चलता है कि उनको इस बात का अंदाज़ा था ये होगा और सैयद अली ख़ामनाई ने और उनकी जो टॉप ईरान की लीडरशिप है उन्होंने इसकी पेशगी बंदोबस्त कर लिया था। सही। शहादत से पहले सैयद अली ख़ामनाई ने एक काम ऐसा किया है जून 2025 की 12 रोज़ा जंग से जब आप मुवाजना करते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि अब हम उसको वकूअ पज़ीर होता देख रहे हैं। और ये वो मरहला है जहाँ पर ये जो बेसिकली मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन या स्ट्रेटजी है क्या, ये ऐसे ही आपको पता है कि मुरस्सा कारी जिसको कहते हैं, पिच्ची कारी का काम कहते हैं। आप टाइल वर्क कर रहे हैं और टाइल के मुख्तलिफ टुकड़े, कहीं पर तो आपने पूरी 2x4 की टाइल लगाई हुई है, 4x8 की टाइल लगाई हुई है, या आपने कस्टम मेड एक बड़े साइज़ की टाइल मंगवाई है, वो आपने घर में लगा दी और उसी काम के दौरान कटिंग और गिरने से जो टूट फूट हुई है तो आपके पास टाइलों के छोटे छोटे टुकड़े हैं या शीशों के टुकड़े हैं। आप ईरान जाएं, ईरान में मुख्तलिफ इमारतों में, पाकिस्तान में मसाजिद में, उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर आपको जिस तरह शीश महल है, आप वहाँ चले जाएं तो शीशों के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो लगाकर मुरस्साकारी का काम किया जाता है, मोज़ाइक बनाया जाता है। अब ये ऐसे ही है कि जिस तरीके से आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाए तो क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी बंद हो जाएगी, आप रुक जाएंगे। गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। आपने बेसिकली मेक श्योर किया है कि आपकी गाड़ी का हर पुर्जा इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम जारी रख सकता है, अपना अपना सफ़र जारी रख सकता है। चाहे गाड़ी का इंजन जो है वो ख़राब हो जाए, चाहे गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो जाए, टायर ब्लास्ट हो जाए, एक टायर ब्लास्ट हो जाए, बाकी गाड़ी के सफ़र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिस इज़ बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन या स्ट्रैटेजी। बेसिक अब ये होगा कैसे? अब ये देखें कि ये जो उन्होंने अचीव किया है ना, इसे कहते हैं अचीविंग द इम्पॉसिबल इन सच अ शॉर्ट टाइम। इसको इम्प्लीमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। जब 12 रोज़ा जंग में इस ईरान के ऊपर हमला हुआ है और इसराइल ने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उनकी इंटेलिजेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें टॉप लीडरशिप को उनकी ख्वाबगाहों में, उनके फ्लैट्स में, उनके बिस्तर में सोते हुए उनको टारगेट किया है, तो दैट वाज आई थिंक द मोमेंट व्हेन ईरान रियलाइज्ड के ये एक ऐसा मौका आ सकता है कि जहाँ पर अमेरिका और इसराइल मिलकर सुप्रीम लीडर से लेकर नीचे 40, 50, 60, 70 ऐसे लोग जो टॉप लोग हैं उनको असैसिनेट कर सकते हैं। इन दैट केस रजीम का इनकलाब इस्लामी जो ईरान में आया, वो जो सिस्टम वहाँ पर इस वक्त नाफिज है, क्या वो चल पाएगा या फिर काया पलट हो जाएगी, तख्ता उलट जाएगा? तो उसके लिए जो मनसूबा बंदी है, वो मनसूबा बंदी अब उसके ऊपर पूरी दुनिया लिख भी रही है, बात भी कर रही है। और मैं आपके सामने भी गार्डियन का एक आर्टिकल रखूँगा जो उन्होंने शाया किया कि इस जंग
اس کا آؤٹ کم کیسے ڈٹرمن ہوگا؟ صحیح. ایک بات تو طے ہے کہ اس جنگ میں گزرتا ہوا ہر منٹ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھاری ہے اور ایران کے لیے کچھ نہ کچھ گین ہو رہا ہے. آغاز میں ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اس کے بعد جو وہ کر رہے ہیں وہ اس کی تیاری کرتے آ رہے تھے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم 20 سال سے اس کی تیاری کر رہے تھے, ہم 30 سال سے اس کی تیاری کر رہے تھے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے اگر 30 سال پہلے کر لیتے تو آج اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا. آج انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ اپ گریڈ اور اپ ڈیٹ کی ہے. جو پاسدارانہ انقلاب ہیں ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, دیکھیں جب آپ ایران کی فوج کو دیکھیں, ایک تو ان کی ریگولر آرمی اور پھر ہے پاسدارانہ انقلاب, ٹھیک ہے, اسلامک ریولوشنری گارڈ کور, جی, IRCG, وہ ہے. پھر اس میں قدس فورس ہے اور ان کے ملٹیپل انٹیلیجنس اپریٹس ہیں. سارے رپورٹ کرتے ہیں سپریم لیڈر کو. اس سے سپریم لیڈر موجود نہیں ہے. نیچے کون اس کے آرٹیکل 111 کے تحت معاملہ سنبھال رہے ہیں؟ 3 رکنی شورا. جس وقت تک کیا نہیں ہوتا, جو مجلس خبرگان ہے, اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے, وہ ایک نیا نمائندہ رہبر نہیں چن لیتے, وہ نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کر لیتے. اس وقت تک یہ معاملہ ایسے چلے گا. صدر اور ایک اور اب انہوں نے تیاری کیا کی تھی کہ اب یہ کل ملا کر 10 لاکھ سے زائد ان کے ریزروز اور ان کے ایکٹیو ٹروپس جی ملا لیں آپ ان کو. اور ایک ایسا سینیریو کہ جس میں ان کو یہ اندازہ تھا کہ تہران پہ, مشہد پہ, قم پہ, اصفہان پہ, تبریز میں, مختلف مین جو آپ کے مراکز ہیں, شہر ہیں, وہاں پر پاسدارانہ انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو, انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو, آرمی کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جائے گا, فلیٹ کر دیا جائے گا. اگر دماغ جو ہے ایک ہیومن باڈی کا, برین جو ہے وہ فنکشن کرنا چھوڑ دے تو پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہاں پر امریکہ نے ٹارگٹ کیا اور ان کا یہ اندازہ تھا کہ ہم جناب ان کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر اور ان کا چین آف کمانڈ توڑ دیں گے تو نیچے سارے مفلوج ہو جائیں گے, نہ کسی کے پاس آرڈر جا رہے ہوں گے, نہ کسی کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ اپنے اسٹرکچر کے حساب سے سوچتے ہیں نا, جیسے ان کا چل رہا ہے. اب انہوں نے تیاری یہ کی ہوئی تھی کہ ایسا ہوگا, اور جب ایسا ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے. پاسدارانہ انقلاب نے اور اب ان کے جو مختلف ایرانین گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ فوج جو ایک 1 یونٹ ایک آرمی تھی اور اس کا ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر تھا, ان کے SOPs تھے کہ کیسے کس نے کس سے کمانڈ لینی ہے اور میسیجنگ نیچے کس طریقے سے پہنچنی ہے. جو مینز آف کمیونیکیشن ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. تو انہوں نے اسی ایک فوج کو 25-30 فوجوں میں بانٹ دیا ہے. صحیح. اب ایک اے سیمیٹرک نان کنونشنل وارفیئر کی طرف امریکہ کو اور اسرائیل کو ڈریگ کیا جا رہا ہے اور وہ اس میں شامل لامحالہ ان کو ہونا پڑے گا. ادروائز وہ رجیم چینج کا جو خواب ہے وہ کسی بھی صورت پورا نہیں کر سکتے. صحیح. اب 10 لاکھ کی فوج 30 فار ایگزامپل فوجوں میں بٹ گئی ہے جو اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف ایران. ایران کی جیوگرافی دیکھیں, ایران دیکھیں ترکی سے لے کے پاکستان تک, جی, پرشین گلف اس کو ٹچ کرتا ہے, مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ بارڈر کرتا ہے, سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر کرتا ہے. تو ایران 16 لاکھ مربع کلومیٹر, 9 کروڑ آبادی کا ملک, اس کے طول و عرض میں اب مختلف یونٹس میں فوج بٹی ہوئی ہے اور سب کے پاس اپنی اپنی سپلائی چین, اپنا اپنا اسلحہ, اپنا اپنا ریسورسز, چین آف کمانڈ نہیں ہے, ہر ایک نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اور ہر کسی کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے 3 جو ٹاپ لوگ ہیں آپ کے نیچے, کہ اگر آپ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کون کمانڈ سنبھالے گا, اگر اس کو کیا جاتا ہے تو کون سنبھالے گا, اگر اس کو کیا جاتا ہے تو کون سنبھالے گا. اور جیسے ہی ان میں سے کوئی جاتا ہے تو ایک بندے کو نیچے پھر اسی طریقے سے ریپلیس کرنا ہے آپ نے. یہ بھی کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب یہ چیزیں اگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے اس کو ریپلیس بھی کرنا ہے, اور سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے. اب اندازے جو لگائے جا رہے ہیں وہ یہ لگائے جا رہے ہیں, دیکھیں 2 بڑے کنٹراسٹنگ فگرز ہیں. جو امریکہ اور اسرائیلی انٹیلیجنس کی اپنی, موساد کی اور CIA کی اپنی اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو شاہد ڈرونز ہیں 136 جنہوں نے اس وقت بیسیکلی خوف طاری کیا ہوا ہے گلف کنٹریز پر بھی, امریکہ پر بھی اور اسرائیل پر بھی, اس وجہ سے نہیں کہ وہ اتنی بڑی کوئی تباہی مچا دیتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری بیس اکیلا ایک ڈرون اڑا سکتا ہے. وہ ان کی ٹیکنالوجی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ بیسیکلی کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو آپ کو انٹرسیپٹر فائر کرنے پڑتے ہیں جو آپ کو
بہت مہنگا پڑ رہا ہے. فار ایگزامپل آپ $8 ملین لگاتے ہیں 20,000 کے ڈرون کو گرانے کے لیے, $20,000 کے ڈرون کو گرانے کے لیے. اب اس میں ان کی اسیسمنٹ یہ ہے موساد کی اور CIA کی کہ ایران کے پاس 10,000 ڈرونز صحیح اسٹاک پائل میں, اور ان کی سینکڑوں ڈرون بنانے کی صلاحیت ہے. صحیح. ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے ان ڈرونز کو جہاں پر یہ موجود ہیں ان کے اڑے بغیر ان کو لوکیٹ کرنا ہے اور ان کو تباہ کرنا ہے. صحیح. یہ ایسے ہی 114 115 120 125 شہروں میں ایک ساتھ حملوں کی اطلاعات نہیں آ رہی. وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہے تو وہ وہاں پر اٹیک کر دیتے ہیں, اور اس میں پھر ڈیکوئے جو ہیں ہیٹ سگنیچرز زمین پہ ماڈلز جہازوں کے بیسز کے اوپر بنا کر ان پر بھی ایران نے اٹیک خود کروائے ہیں. یار وہ بہت پیاری پالیسی ہے. اب یہ دیکھیں 3D پینٹڈ جہازوں اور ہیلی کاپٹرز پر وہ میزائل مار رہے ہیں. ہاں, اب ایک ہے 10,000 کا آئیڈیا, جی, جبکہ جو رشین تھنک ٹینکس ہیں ان کی طرف سے کچھ رپورٹس ہیں جو یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ نمبر از ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس. صحیح. جس کا مطلب ہے لاکھوں. ایگزیکٹ فگر انہوں نے نہیں دیا. والادیمیر زیلنسکی یہ کہتے ہیں جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں کہ میں عرب ممالک سے, خلیجی ممالک سے, امریکہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی ایک ڈرون کو پکڑ کے کھول کے دیکھیں. جی. کہتے ہیں اس کے اندر رشین مال موجود ہے. اچھا. اب روس ایگزیکٹلی کیا کر رہا ہے یہ چیزیں دیکھیں. اب بہت ساری چیزیں گرے ایریا میں, بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, آن ریکارڈ نہیں ہے. بٹ اگر ہم 10,000 کو بھی مان لیں اور اگر ہم لاکھوں کو بھی مان لیں, 10,000 کا فگر بھی انٹرسیپٹ امریکہ نہیں کر سکتا. امریکہ کے پاس پیک 2 پیک 3 بیٹریز اتنی موجود نہیں ہیں, ڈیفنس پروڈکشن اتنی تیزی سے نہیں ہو سکتی, تھرڈ میزائل کی بیٹریز اتنی جلدی نہیں بن سکتی. ایران چن چن کر ان کے ریڈارز کو ہٹ کر رہا ہے, چن چن کر ان کے لانچرز کو ہٹ کر رہا ہے, اور اسرائیل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کا دفاع لامحالہ انہی میزائلوں کے ذریعے ہونا ہے. اور اگر ایک ایسی جنگ کی سٹیج آتی ہے کہ جہاں پر یہ اپنا آرسنل ایگزاسٹ کر بیٹھتے ہیں, اینڈ فار ایگزامپل میں آپ سے صرف یہ مفروضے کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ تائیوان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بڑھتا ہے, تو اس صورت میں امریکہ کے پاس کیا ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے, روک سکے. یا کوئی اور ایسی کانفلکٹ چھڑ جاتی ہے کہ جس میں امریکہ کا خود انوالو ہونا پڑ جائے, اور ایک ڈیپلیشن اور ایگزاسشن آف دیئر ڈیفنس سسٹمز, اس صورت میں یعنی ایک بہت بڑی دلدل جو ہے وہ ان کے سامنے کریٹ ہو گئی ہے. اب دیکھیں یہ بیسیکلی جو ہے نا یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس پریشانی کا جس میں اب امریکہ, اسرائیل اور اس کے اتحادی مبتلا ہے, کیونکہ خطرہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب آپ کے سامنے موجود ہے. سید علی خامنہئی نے اپنی شہادت سے پہلے یا ان لوگوں نے یہ جو نیا یہ کام کیا ہے, اسی کی بنیاد پہ اب یہ گارڈین میرے سامنے موجود ہے. مڈل ایسٹ وار کوڈ بی ڈیسائیڈڈ بائی ہو رنز آؤٹ آف میزائلز اینڈ اور انٹرسیپٹرز فرسٹ. صحیح. کہ جس کے پہلے اگر ایران کے پاس پہلے اپنے میزائل اور ڈرونز ختم ہو گئے تو ایران کے لیے بڑا لاس ہے. بالکل. اگر امریکہ کے پاس انٹرسیپٹرز پہلے ختم ہو گئے تو ان کو دم دبا کے بھاگنا پڑے گا. جی. ڈیفنس لیس تو نہیں بیٹھ سکتے. اب اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں؟ ایران کے اوپر کیا ایٹم بم ماریں گے؟ آپ ظاہر ہے کہ آپ اتنا بڑا کام ایسے نہیں کر سکتے, اور پوری دنیا پھر اس میں انوالو ہو جائے گی, پھر اس میں رشیا بھی شامل ہوگا, اس میں چائنا بھی شامل ہوگا, اور ایک آرماگیڈن ہوگا. آپ اس طرف چلے جائیں گے. تو اس بنیاد کے اوپر اب یہ گارڈین کا جو آرٹیکل ہے یہ کہتا ہے کہ دی آؤٹ کم اینڈ ڈیوریشن آف دا وار ان دا مڈل ایسٹ may be decided by a grim calculus based on the size of Iran's drones and missile stocks versus vital air defense munitions held by the US, Israel and Gulf states. Since Saturday, ایران اور اس کی جو پراکسیز انہوں نے کہا کہ have sought to counter the intensive joint US and Israeli offensive with more than 1,000 strikes against targets across almost a dozen countries spread over 1200 miles. اب پوری دنیا میں اس اعداد و شمار چل رہے ہیں کہ ایران 24 گھنٹوں کے دوران 15 ممالک پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حملہ کرنے والا دنیا کا انسانی تاریخ کا پہلا ملک بن گیا. جی, جو جنگیں روکنے آیا تھا وہ جنگیں شروع اور 1000 ڈرونز, سینکڑوں میزائلز,
اور پھر کبھی ان کی شدت میں اچانک سے کمی آتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جناب شاید ایران از رننگ آؤٹ آف دیئر اسٹاک پائل. ادھر سے ان کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ نہیں ابھی تو ہم اپنے جو پرانے والا اسٹاک ہے وہ ختم کر رہے ہیں, ابھی تو ہم نے اپنے جو جدید ترین ہتھیار ہیں وہ نکالنے ہیں. پاسداران انقلاب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. یہ ابھی جو ریسنٹ اس وقت دیکھیں نا سچویشن چل رہی ہے, جو ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملہ, اس کی تازہ ترین صورتحال ذرا دیکھ لیں. پاسداران انقلاب کہتے ہیں کہ ہم نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے, اور امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران نے جنگ کے آغاز میں ہی اردن, قطر, یو اے ای میں دفاعی نظام, جاسوسی آلات کو کامیابی سے نشانہ بنایا. آپ نیو یارک ٹائمز کھول لیں, آپ وال اسٹریٹ جرنل کھول لیں, آپ واشنگٹن پوسٹ کھول لیں, آپ کسی امریکن میڈیا کو, CNN کو, ان کی خبریں دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے بڑی حد تک سرپرائز کیا ہے. اور امریکن تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو $3.7 ارب کا نقصان ہو چکا ہے آلریڈی. جنگ کی کاسٹ $1 بلین پر ڈے کو ٹچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اینڈ دیٹ از فار دی US alone. جو لاسز یا جو خرچہ فار ایگزامپل اسرائیل کا ہو رہا ہے یا خلیجی ممالک کا ہو رہا ہے, دیکھیں ایک تو خرچہ وہ ہے جو آپ اپنے ڈیفینسز پہ کر رہے ہیں, ایک وہ ہے جو آپ کا بزنس ایز یوزول رک گیا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے, جس سے مستقبل میں آپ کا مڈل ایسٹ کا انویسٹمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ کیپٹل دبئی, اگر اس کے بارے میں یہ اب اسٹیبلش ہو گیا کہ جس طریقے سے تھا کہ جناب سب سیف ہے, سب بہترین ہے, تو وہاں پر جتنا بندہ امیر ہوتا ہے, جتنا رچ ہوتا ہے, اتنا بزدل ہوتا ہے. تو وہ جن کے پاس خربوں ڈالر ہوگا, اربوں ڈالر ہوگا, وہ یو اے ای میں تو پھر اب نہیں جا کے بیٹھے گا نا, وہ دبئی میں تو نہیں بیٹھا ہوگا. وہ کہے گا کہ یار یہ کانفلکٹ اس طریقے سے چھڑ جاتی ہے اور صورتحال ایسی بن جاتی ہے, تو پھر صورتحال ہوگی. لوگ جس طریقے سے نکلے ہیں وہاں سے, کتنا پیسہ لگا کر انہوں نے کہا کہ ہمیں بس کسی طریقے سے یہاں سے نکالو. میں خیر آپ کا ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا, چلو اس کے اوپر بعد میں تبصرہ کریں گے. اچھا, اب ایران سے جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو $3.7 ارب کا نقصان ہوا, امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ. امریکہ اسرائیل جنگ کے 22 مشرق وسطیٰ میں تقریباً 200 بچے جان سے جا چکے ہیں. یونیسیف نے اب یہ کنفرم کیا ہے. اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایران کے ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز تباہ کر دیے ہیں. ایران نے MQ-9 اور ہرمس ڈرون مار گرا ہے. اس وقت ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے پر غور کرنا وقت کا ضیاع ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. پیچھے ہٹ گئے اپنی بات. اب آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ نے وہاں پر رجیم چینج نہیں کرنا تھا, جس کا آپ نے پہلے سٹارٹ میں کیا, لوگوں کو آپ نے ابھارا کہ آپ سڑکوں پر نکلیں, آپ حکومتی معاملات سنبھال لیں, وہ چاہ رہا تھا کہ نیچے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور پاسداران انقلاب اور ان کی آرمی ان پروٹیسٹر سے نمٹنے کے لیے کوئی فورس کا استعمال کریں, ہمارے حملے جسٹیفائی ہونا شروع ہو جائیں. وہ ساری سچویشن زمین پر نظر نہیں آ رہی. کل عباس عراقچی جو ہیں, انہوں نے انٹرویو جو NBC کو دیا, جس میں ان سے یہ سوال ہوا کہ ایک گراؤنڈ انویژن شروع ہوتی ہے, زمینی حملہ شروع ہوتا ہے, تو وہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ وی آر ویٹنگ فار اٹ, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ اینکر سٹپٹا جاتا ہے, اور سونے خوشبو لا کے ذرا وہ سٹپٹا جاتا ہے. اس نے کہا کہ میں امریکی حملے کی بات کر رہا ہوں, زمینی حملے کی. انہوں نے کہا یس یو ہرڈ اٹ رائٹ, آپ نے صحیح سنا ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اب ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں رول آؤٹ نہیں کر رہا زمینی حملے کی بات کو. کبھی وہ کہتا ہے کہ میں جو کردش پاپولیشن ہے میں ان کو آرم کرنے لگا ہوں. دوسری طرف ایپسٹین فائلز جو ہیں ان کی ریلیز جاری ہے, اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کرتوت اور جو شکل خوفناک چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہے. تو امریکہ کے اندر اب ایک ڈیبیٹ, ایکٹیو ڈیبیٹ سٹارٹ ہے کہ بھائی یہ تو سارا اس سے پردہ ڈالنے کے لیے اپنے جرائم کے اوپر اور اس کے اوپر ایک پوری سچویشن کریٹ کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی, اور نیتنیاہو کے لیے. دیکھیں ابھی پریکٹیکلی آج جمعے کے دن ہم جس وقت بیٹھ کر اور ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ کی طرف آنے میں مجھے کتنی دقت ہو, جی پورا شہر اندازہ لگا, پورا شہر بند کیا ہوا ہے, بند ہے. اس حملے کو جس کا کوئی واضح دلیل پیٹ ہیگسیتھ کے پاس موجود نہیں ہے, مارکو روبیو ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں, JD وانس کا موقف مختلف ہے, ڈونلڈ ٹرمپ 4 مختلف پوزیشنز لے چکے ہیں کہ ہم اس جنگ میں کیوں اترے. ہوا کیا کچھ ہے, اس وقت 12-15 ملکوں سے امریکہ کا نان ایمرجنسی سٹاف واپس بلا لیا گیا ہے. صحیح. ان کے کانسلیٹس بند کر دیے گئے ہیں, پاکستان میں بند ہو چکے ہیں. ان کے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزریز جاری ہو چکی ہیں, ان کو ان ممالک کا سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے. فار فورسیبل ٹائمز ٹو کم ان کی موومنٹ, ان کی موبلٹی, اس کے اوپر ایک بہت
बड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप ने आसान अल्फाज में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अमरीकी हैं उनको गैर महफूज कर दिया, और ऊपर से ये धमकी देना कि मैं ईरानी जो भी क़यादत चुनी जाएगी उसको निशाना बनाऊंगा, खुली दहशतगर्दी के बाद अब क्या तवक्को कर रहे हैं? तो अब आप ये अंदाज़ा लगाए ना, ये पूरा एक सर्कल अब क्रिएट हुआ है। ये जंग एक आलमी जंग में कन्वर्ट हो गई थी द मोमेंट पहला जहाज़ जब ये लंगर अंदाज हुआ, नहीं, जब पहला जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाने के बजाय हाई सीज में, सही, तब ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया था। वो इस रीजन की जंग नहीं रही थी फिर रीजन की जंग उस दिन जब ये इंडियन सी में ईरानी वार प्लेन को वार जो शिप को हिट किया गया उसी दिन हो गई थी, रीजन से बाहर निकल गई थी। अब देखें, अब उसमें क्या है कि हॉर्मुज़ बंद है, मिडल ईस्ट फ़िज़ाई हदूद बंद है, एयरपोर्ट्स नॉन ऑपरेशनल हैं, 15,000 से ज़ायद फ्लाइट्स कैंसिल हुई, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोग फंसे हुए हैं, सरमायाकारी रुक गई है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं चल रही। एक ऐसा सर्कल क्रिएट हुआ है, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसकी मजम्मत इंडिया 5 दिन के बाद कर रहा है, लेट कर रहा है, उनके यहाँ हमें 48 घंटे लग गए। ये सारी सिचुएशन हो रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एम ये था कि यूक्रेन जो है उसके ऊपर हमले के लिए रूस को पैसा मिलता है अपने तेल की फ़रोख्त से जी। उसने पाबंदियां लगाकर पूरा एक कहानी करके अमेरिका ने मना किया इंडिया को, इंडिया ने घुटने टेके और उसने रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो कट कर दी। उसे कहा गया कि आप वेनेजुएला से ख़रीदें और यहाँ से आबनाए हुर्मुज़ से आता था। ईरान ने उनका तेल या वो रास्ता जो है इस सिचुएशन की वजह से बंद होने की बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटे पहले अमेरिका ने, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने वेवर दिया कि 1 महीने तक अब आप पुतिन से ही तेल ख़रीद लें जी। अब ज़ेलेंस्की इससे हर्ट होगा, ज़ेलेंस्की से ये मांग रहे हैं इंटरसेप्टर ड्रोन्स, वो कह रहा है कि इंटरसेप्टर ड्रोन्स मैं तब दूंगा कि जब आप मुझे पैट्रियट की जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं वो फराहम करेंगे। वो एक पूरा मामला देखें किस तरीके से इंटरनेशनलाइज हुआ। दूसरी तरफ जो हमले हो रहे हैं, चाहे तुर्की में मिसाइल हमले की अटैम्प्ट हो, चाहे अज़रबैजान में ड्रोन हमले की अटैम्प्ट हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लग रहा हो, ईरान उससे इनकार कर रहा हो, हर वो हमला दीगर जो वो कर रहा है उसको वो ओन कर रहा हो, उसके लिए वो जनाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हो, इधर से खलीजी ममालिक जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो अपनी वज़ाहतें दे रहे हैं कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी, हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और ईरान फिर उनकी तारीफ कर रहा हो। तो ये इतना बड़ा एक जो वॉर थिएटर है या जो मैदान जंग है वो इतना फैल गया है जिसमें रूस एंटर हो रहा है। रूस कह रहा है कि जनाब हम अमेरिका और इसराइल के हमले नामुमकिन बना देंगे ईरान के ऊपर। चाइना उसके ऊपर अपनी वार्निंग्स जारी कर रहा है। तो जाहिर है कि यही वो चीज़ है कि जिसको मुरस्साकारी या मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटजी जो है आप कह सकते हैं ईरान की, कि जिसमें उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के साथ पासदाराने इनकलाब को और अपनी आर्मी को लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईरान के ऊपर इस तरीके से बांट दिया है। ये फॉर एग्जांपल हम ये भी समझ सकते हैं कि ईरान ब्लफ कर, सही, उस ब्लफ को कॉल करने का क्या तरीका है? आओ ज़मीन पे, आओ ना, छाता बरदार उतार दो, आप तबूत लेते जाओ, ईरान के साहिलों पर अपने जहाज ले आओ। आपने तो कहा कि हमने उनके 30 नेवल जहाज जो हैं वो डबो दिए हैं, आपने उनकी कहा कि आर्मी नेवी तबाह कर दी है। आप बुशहर में, बंदर अब्बास पे, चाबहार में किसी एक मकाम के ऊपर आप आ जाएं, तो उसका बेसिकली टेस्ट करने का उसको तरीका क्या है? उसका तरीका एक ही है कि आप ईरान पे बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आए। सही। जब आप वो लेकर आएंगे तब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ईरान ब्लफ कर रहा था या नहीं। दूसरा तरीका क्या था कि नीचे से अपराइजिंग हो जाती, लोग जो हैं वो इस निज़ाम के, ईरान के रजीम के खिलाफ खड़े हो जाते, वो हो जाता। और क्या तरीका था? और तरीका यह था कि जो कुर्दिस्तान है वहां से हमले शुरू हो जाते, तेहरान की तरफ चढ़ाई शुरू हो जाती, और ही हो जाता। हर काम नहीं हुआ। अब जब वो सब कुछ नहीं हुआ तो फिर अब एक ही तरीका है, अगर ये इफ एट ऑल ये ब्लफ है तो उसको कॉल करने का कि आए, तेल देखें और तेल की धार देखें। सही। अब ये सारी सूरत हाल बन गई है। बट आई थिंक कि सैयद अली खामनाई और ईरान की जो लीडरशिप है उन्होंने दे हैड फोरसीन, वो पहले इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे और उन्होंने इसका बंदोबस्त अपने तौर पर किया होगा। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।